نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے میں صرف تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف اس بات کی وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، لہذا جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ عبادت نام ہے اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مشغول اور مصروف رہنے کا۔ اگر آدمی چلتے پھرتے اپنے دل میں اللہ کا تصور قائم کیے ہوئے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خیال میں کھویا ہوا ہے، تو چاہے سڑک پر چل رہا ہے، چاہے اپنے کسی کام میں لگا ہوا ہے، وہ عبادت میں ہی مشغول مانا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، خیال کہیں اور کے آ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے لیکن سوچ دنیا کے فائدوں میں لگی ہوئی ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، ذکر میں بجائے اللہ کے کوئی اور چیز سمائی ہوئی ہے، تو پھر وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نماز کے اندر اٹھنے بیٹھنے سے زیادہ نہیں ہوگا اور اسے عبادت نہیں مانا جاتا، نہ اس تلاوت کو عبادت مانا جاتا، نہ اس ذکر و اذکار کو۔ بس اتنا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہمارے اوپر اللہ نے ان فرائض و واجبات کی ادائیگی کی ذمہ داری دی ہے، بس اس ذمہ داری سے ظاہری قانون نے پورا کر دیا۔ ایسی نماز کہ جس میں خیال ادھر ادھر کے آتے رہے اور اللہ کی طرف توجہ نہ رہی تو کہا تو اسے بھی نماز جائے گا، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے یہاں اس عبادت کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ بلکہ ان کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں اور دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، اگر کوئی معمولی چیز بھی اپنی ضرورت کے لیے ان سے مانگتا ہے تو اسے منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھولی ہوئی اللہ کی بھول کے ساتھ اللہ سے غافل ہو کر جو نماز پڑھی جائے وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے ہٹائے آپ اس سے سخت نفرت فرماتے تھے اور اس سے دوری اختیار فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز کی نیت باندھی تو سامنے ایک پردہ پڑا ہوا تھا، پردے پر کچھ خوبصورت نقش و نگار پڑے ہوئے تھے۔ جب نماز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، بڑے غصے میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پردے کو پھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا کہ اس نے ہمیں اللہ سے غافل کر دیا اور ہماری مشغولیت اس کی طرف کو ہو گئی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی مسجدوں کے سامنے کی دیواروں میں ایسی پھول پنکھڑیاں نہ بنائیں کہ آدمی کھڑا ہو نماز میں اللہ کی عبادت کے لیے اور یہی دیکھتا رہ جائے، بھائی یہ ٹائلز بڑی عمدہ لگی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر
پھول پکھری بڑی شاندار بنی ہوئی ہے، تو کھڑا ہوا تھا نماز کے لیے اور مشغول ہو گیا دنیا کی باتوں کی طرف۔ تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ ہم نے اللہ کے گھر کو سجا دیا، بڑی نیکی کا کام کر لیا، لیکن جب ان حقیقتوں پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جتنی عبادت کی جگہ میں ایسی سادگی ہوگی جو ہمارے دل کو اپنی طرف نہ کھینچے، ہماری طرف عبادت توجہ اللہ کی طرف رہے، تو اتنی اللہ کے یہاں عبادت زیادہ مشغول ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تحفے میں ایک چادر پیش کی، بڑے اچھے خوبصورت نقش و نگار اس پر بنے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھی، نماز پڑھتے پڑھتے اس کے نقش و نگار کی طرف نظر چلی گئی، تو پھر سلام پھیر کر بڑے غصے سے اسے اتارا اور فرمایا بھائی جنہوں نے یہ چادر دی ہے ان کے پاس یہ چادر لے جاؤ، اور ان کے یہاں کوئی سادہ چادر ہو تو کہنا بھائی تحفہ تو تمہارا واپس نہیں کیا جا رہا ہے، تحفہ تو قبول ہے، مگر اس کے جو نقش و نگار ہیں انہوں نے اللہ سے ہمیں غافل کر دیا، یہ تم اپنے یہاں رکھ لو، سادی والی چادر دے دو۔ سادی چادر کو کہتے تھے امبیجانیاں، کہا ان سے امبیجانیاں چادر لے آؤ اور یہ چادر ان کی واپس کر۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ وعدہ کر کے گئے کہ میں رات کو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ رات ہو گئی، حضور انتظار کر رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئیں گے، پوری رات آپ تشریف نہیں لائے۔ صبح ہوئی تو آپ بڑے غمزدہ سے تھے۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا یا رسول اللہ غمزدہ کس بات سے ہیں؟ کہا اس بات سے غمزدہ ہوں کہ اللہ کے فرشتوں کے اتنے بڑے سردار غلط تو بول نہیں سکتے، وعدہ خلافی تو کر نہیں سکتے، مجھ سے وعدہ کر کے گئے کہ میں رات کو آ کر ملاقات کروں گا اور تشریف نہیں لائے، کیا ایسی اہم وجہ ہے؟ پھر حضور کو خیال آیا ارے میرے خیمے کے نیچے ایک کتے کا پلہ ہے وہاں پر، اور ایک چادر کے اوپر کچھ تصویریں ہیں، تو آپ نے وہ چادر ہٹائی، کتے کا پلہ باہر نکالا، تو پھر اس رات کو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اور تصویریں ہوتی ہیں جاندار کی، ہم اس گھر میں نہیں آتے ہیں، تو اسی لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں پر نہیں آتے ہیں جہاں پر جاندار چیزوں کی تصویریں ہوتی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ پردے کے اوپر اگر کسی جاندار کی تصویر ہو تو اس کی گردن کا حصہ کاٹ دیا کرو، ایسا لگے جیسے کوئی پیڑ کی تصویر ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور کتا بے وجہ گھر کے اندر مت رکھا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں سارے کتوں کو مارنے کا حکم دے دیا تھا، فرمایا تھا بس جو کسی بڑے باغ کی نگرانی کرتے ہوں وہ پالے جا سکتے ہیں، یا کوئی شکار کھیلتا ہے تو وہ پال سکتا ہے ان کو، یا کسی کے یہاں بہت زیادہ جانور ہیں تو ان کی نگرانی کے یہاں صرف شوق یا کوئی شخص کتا نہ پالے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو مجسمے اور تصویریں تیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا میری طرح تم پیدا کرنا چاہتے تھے، ذرا میں نے تو روح ڈال کر پیدا کیا تھا، تم ذرا روح ڈال کر دکھا دو، تمہارے اندر ہمت ہے تو کوئی ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دو، ایک گیہوں کا دانہ، ایک دال کا دانہ، ایک جو کا دانہ پیدا کر کے دکھا دو، ایک ذرہ بنا کر دکھا دو۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز بن کر تیار نہیں ہوتی ہے، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے میں نے جاندار چیزیں پیدا کی ہیں ایسی تم بھی کرو، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے جب اس طرح کے سوالات کرے گا تو وہ سخت عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مجسمے ہیں کہ جن کو لوگ اپنے یہاں رکھ سکتے ہیں، اور یا کوئی کپڑے وغیرہ کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ مراد ہے۔ اب آج کل ایک ماحول چل پڑا ہے، جیسے موبائل کے ذریعے سے ویڈیو بنائے جاتے ہیں اور چیزوں کے ذریعے سے، تو اگر وہ بلا ضرورت کھیل کود اور تماشوں کے لیے ہیں، جیسے شادیوں وغیرہ کے اندر بنائی جاتی ہیں، گھر کی عورتوں کی بھی تصویریں بنائی جا رہی ہیں اور ان کے فوٹو بھی کھینچے جا رہے ہیں، اور لائن سے کھڑے ہو کر فوٹو کھنچوا رہے ہیں، ذرا اس کا 5 کھینچ لیو، 4 اس کے کھینچ لیو، فلم ایسے بنا لیو، کھانے کی بن رہی ہے، عورتوں کی بن رہی ہے، یہ سب بے جاں ہیں، ان کا سخت عذاب اور گناہ ہے اللہ کے یہاں۔ ایک تو فضول خرچی ہے، اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہے، آپ نے بے جا تصویریں کھینچنے سے منع فرمایا۔
البتہ یہ صورت ہے کہ جیسے یہ تقریریں آج کل آ رہی ہیں، ویڈیو کے اندر لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، تو امید ہے کہ یہ ان تصویروں کے اندر نہیں آئیں گی کہ جن کی اللہ کے یہاں پکڑ ہو، کیونکہ جب کسی زمانے میں کسی شے کا ایک ماحول قائم ہو جاتا ہے تو پھر اسے علماء اور غیر علماء جب سب کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے ان فائدوں کے ماتحت ان کے لیے جائز قرار دے دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جسے اکثر مومن اچھا سمجھنے لگتے ہیں تو وہی چیز اللہ کے یہاں بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو جس سے ہمارا دینی فائدہ ہے یا کوئی دنیاوی فائدہ ہے تو وہ تو ہمارے لیے جائز ہوتی ہیں، اور بے فائدہ کھیل کود اور تماشوں کے لیے جو تصویریں بنائی جاتی ہیں ان سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے کوئی خواب نہیں دیکھی، اپنی طرف سے بنا کر خواب پیش کر رہا ہے، یا تو اپنی شان دکھانا چاہتا ہے یا یہ دکھانا چاہتا ہے مجھے ایسی ایسی عمدہ خوابیں دکھتی ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جو کے 2 دانے دے کر کہ لے ان کے اندر گانٹھی لگا۔ اب جو میں گانٹھی کیسے لگے گی؟ فرمایا جب تک گانٹھی نہیں دے گا یہیں کھڑا رہے گا۔ تو جب تک کھڑے پریشان ہو کر اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک اسے اگر مومن ہے تو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور جو تصویریں بناتے ہیں بے فائدہ، انہیں حکم دیا جائے گا کہ ان کے اندر روح ڈالو، جب تک روح نہیں ڈالو گے اس جگہ سے نہیں ہٹو گے، تو کھڑے جب تک ان کا وہ گناہ معاف نہیں ہو جائے گا، اگر وہ مومن ہے تو جنت میں جانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیجا تصویریں بنانے سے اور تصویروں سے خوش ہونے سے بھی اللہ محفوظ فرمائے، اور وہ چیزیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں یا جو ہماری عبادتوں کی طرف سے ہماری توجہ ہٹانے والی چیزیں ہیں، اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو یہ ہم کام تیرے دین کی خاطر کچھ ویڈیو وغیرہ بنا لیتے ہیں مولا، اس میں بھی کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف فرما، اور اسے ہمارا مقبول عمل بنا کر اپنے بندوں کے لیے فائدہ مند بنا۔ بے جا فضول خرچیوں سے اور ایسے خواہشات سے جو تیری طرف سے ہٹانے والے، تیرے رسول اور تیرے دین سے ہٹانے والے خواہشات ہیں، اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ خاتمہ فرما۔ جو لوگ بیماریوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، خاص طور سے فلسطین اور اس کے آس پاس کے مسلمانوں کی بے پناہ جانیں اور مال برباد ہو رہے ہیں، مولا ان کی بربادی سے حفاظت فرما۔ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، ایمانی جذبہ پیدا فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنا۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجائے